اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ ہماری بعض دعائیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم ناقص علم اور فہم کے ساتھ مانگتے ہیں، وہ کامل علم اور حکمت سے عطا کرتا ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر و ذکر کے کلمات جاری فرما۔ مسکراہٹ آپ کے چہرے سے گہرے دکھ چھپا لیتی ہیں، لیکن جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے چہرے کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ حقیقی ہے یا پھر جھوٹی، اور ایسے لوگ بہت قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر موقع ایک تباہی ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، پھر کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ جس طرح پھولوں اور کانٹوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی طرح غموں کا زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ محبت ایک ایسا خوبصورت جنگل ہے جہاں بہادر شیر ایک ہرنی سے مارے جاتے ہیں۔ شہر جا کر بس گیا ہر شخص پیسے کے لیے، خواہشوں نے سارے گاؤں خالی کر دیے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے، لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ جس طرح ذروں کے ملنے سے اینٹیں اور اینٹوں کے ملنے سے دیوار اور دیواروں کے ملنے سے عمارتیں بنتی ہیں، بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اندھے اور ضعیف کو سڑک پار کروانا، مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹنے دینا، کسی نحیف و ضعیف سے بلا ضرورت کسی چیز کو خرید لینا، عزت و احترام سے دیکھنا، بڑوں کا ادب و احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جو انسان راہ چلتے حاصل کر سکتا ہے۔ آنسوؤں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس فریاد ہوتی ہے، اور اس فریاد کو سننے والا اللہ ہے۔ وہی ہے جو مشکلوں سے نکالتا ہے، بے شک وہی ہے جو اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو لوگ تیری کن کے منتظر ہیں، تو ان پر اپنا خاص کرم کر اور ان کے آنسوؤں کو مستقبل کی خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدود میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں دنیا چاہنے والے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں: چمٹ جانے والا غم، مسلسل تھکاوٹ، کبھی نہ ختم ہونے والی حسرت۔ آزاد کر دیں ہر وہ رشتہ جس سے آپ بیزار ہیں، آزاد کر دیں ہر وہ شخص جو آپ سے بیزار ہے، آزاد کر دیں ہر وہ خواہش جو آپ کو بے سکون رکھتی ہیں، آزاد کر دیں ہر وہ خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں، اور آزاد کر دیں خود کو ہر پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، کیونکہ یہ سب اپنے وقت پر ٹھیک ہوگا۔ مسکرائیے کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہمیں اپنے الفاظ کے ستر یعنی پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ لفظ بھی حیا رکھتے ہیں، ایک جملہ آپ کی شخصیت دوسرے کی نظر میں مسخ کر سکتا ہے۔ شریف لوگوں اور چوک چوراہے والوں کا انداز گفتگو مختلف ہونا چاہیے۔ شیشے کی بوتل سے خوشبو نہیں آتی، خوشبو اس کے اندر رکھے مواد سے آتی ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ اپنے طریقہ زندگی، اپنے چال چلن، اپنی گفتگو اور اپنے کردار سے ظاہر کرنا ضروری ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔
زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنوار دی جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو۔ وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہو۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ رب پختہ یقین والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ماضی کی جھلکیاں جب دریچوں سے جھانکنے لگیں تو حال کی خوبصورتی مسخر کر دیتی ہیں۔ شکر کے آداب ذہن نشین کر لو تو صبر کا مطلب تو تمہیں زمانہ سکھائے گا۔ عجیب ڈھنگ سی زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ، ہاتھ منہ تو صاف کر لیتے ہیں لیکن سارا میل دلوں میں جمع رکھتے ہیں۔ زندگی کی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے موت، جسے کوئی نہیں بدل سکتا، جو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے موت آنے سے پہلے خود کو بدل لیں، اللہ کے ہو جائیں، لوگوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ بھی معاف کیے جا سکیں۔ دوسرا موقع زندگی تو دے سکتی ہے، موت نہیں۔ ایسا بن جائے کہ لوگوں کو یقین آنے لگے کہ انسانیت، احساس، احترام اور شفقت ابھی دنیا میں باقی ہے۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، بلکہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ ہم صبر کیسے کریں؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخر کار مغرب کی اذان کہی جائے گی۔ بھلے محبتیں حلال ہو، جب ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، پھر ہم توڑ دیے جاتے ہیں، روند دیے جاتے ہیں، تھکا دیے جاتے ہیں، بکھیر دیے جاتے ہیں۔ وہ فکر جو آپ کے دل پر چھائی ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے پوشیدہ استغفار کریں جسے اللہ کے سوا کوئی نہ سنے۔ بے چینی جو آپ کو لاحق ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے رات میں 2 رکعتیں پڑھیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ کتاب سحر یعنی جادو نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ عدم سے کس لیے لایا گیا ہوں، جو سچ پوچھو تو بہکایا گیا ہوں۔ میرا ہونا نہ ہونے کے برابر، تو کیوں ہونے میں الجھایا گیا ہوں۔ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی دولت نیک عورت ہے۔ عقل مندی انسان کی شخصیت کو ابھارتی ہے۔ وہ انسان ہرگز عقل مند نہیں ہو سکتا جسے کتابوں سے محبت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے، اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میں غم و علم، عاجزی اور کاہلی، بزدلی اور قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ لوگوں سے اپنا شر روک لو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جب کوئی مومن اپنے کسی بھائی پر غضبناک ہو تو یہ اس سے جدائی کا سبب ہوگا۔ برداشت دوستی کی خوبصورتی ہے، قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ عقل مند اور پرہیزگار کے سوا کسی کے ساتھی نہ بنو، نیک عالم کے سوا کسی سے میل نہ رکھو، اور وفادار مومن کے سوا کسی کو اپنا بھید نہ بتاؤ۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو کہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر انعام بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آل محمد کی دوستی پر بھروسہ کر کے کبھی بھی اعمال نیک اور عبادتوں کی کوشش کو چھوڑ نہ دینا، اور کبھی عبادتوں پر بھروسہ کر کے آل محمد علیہ السلام کی دوستی ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز تنہا قابل قبول نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں: کبھی بہت سیانہ بھی گھاٹا اٹھاتا ہے اور چوٹ کھاتا ہے، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے حقدار ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس کے لیے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے۔ زندگی ہم کو بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے، کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، ہاں اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، دنیاوی خواہشات کو قابو کر کے۔ خیر کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو سورج بن کر چمکیے، یا پھر چاند کی طرح سورج کی روشنی دوسروں تک پہنچائیے۔ عقل مند کی دوستی اختیار کر، اس میں فائدے بہت ہیں۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ وقت کی اگر کوئی قیمت ہے تو وہ اس کا درست استعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدے میں پڑا رہے تو بھی قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو کم سمجھے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں ہر نعمت دی ہے تو پھر بھی اپنے رب کو یاد کرنا مت بھولو۔ ہیرو کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ ان میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھے انداز سے عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، پوری امید اور یقین کے ساتھ دعا جاری رکھیں۔ اللہ کا کوئی کام بے وجہ اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ضرور ہوتی ہے۔ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو لوگوں میں سکون تقسیم کرو۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کر دینے والے، دل کو چیر دینے والے اور سخت، مگر کرنے پڑتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، بس ایک آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر دم بڑھتا ہوا ایک تعلق۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، وہ در حقیقت وہ الفاظ دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں اور درگزر سے کام لیں۔ اے دلوں کے ثابت رکھنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب تو دیکھے کہ لقمے سے ہمیشہ حسد، مکر، جہالت اور غفلت پیدا ہوئی ہے تو اس لقمے کو حرام سمجھ۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ آپ کی شان ایسی ہو کہ آپ بادشاہ سے ملیں یا فقیروں سے، بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے کم ہیں، اور فقیر کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے زیادہ ہیں۔ دنیا کی کسی بھی درسگاہ سے خودداری کی ڈگری نہیں جاری کی جاتی، یہ کسی درسگاہ کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اپنے زور بازو پر بھروسہ رکھنے والوں کا سر کبھی مخلوق کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ سر اٹھا کر جینا اپنی جگہ ایک سفر بھی ہے اور منزل بھی۔ کوئی بھی شخص ہمیشہ مصروف نہیں ہوتا، یہ آپ کی اہمیت پر منحصر ہے کہ آپ اس کی فرصت کے لمحات میں کون سے نمبر پر آتے ہیں۔ غم اور دکھ منایا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، اور محسوس وہی کر سکتا ہے جسے سوز دل عطا ہو، جسے معلوم ہو کہ اپنوں کے بچھڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ کینچی مت بنو جو ایک کو دو کر دے، بلکہ سوئی بنو جو دو کو ایک کر دے، کہ کبھی بھی کسی کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا سیکھو۔ جو توڑتے ہیں ان کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں، جو جوڑتے ہیں ان کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ انسان کا جوہر اور اس کا کمال تین چیزوں میں ہے: اپنی تنگ دستی کو چھپا جانا، یہاں تک کہ تمہاری خودداری کی وجہ سے لوگوں کو تم پر دولت مندی کا گمان ہو، اپنا غصہ چھپا جانا، یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم شاد ہو، اپنی پریشانی کو چھپا لینا،
یہاں تک کہ لوگوں کو لگے تم راحت اور سکون میں ہو۔ یقیناً وہ لوگ بہت خاص ہیں جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غم میں اتنے اچھے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے انسان کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے یا غم آدھا رہ جاتا ہے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ کسی کے دل سے ہو کر گزرنا کمال نہیں، اس میں ٹھہرنا کمال ہے۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے دل کو اپنی خالص محبت سے بھر دے، نیکیوں کا طلبگار اور برائیوں سے لا تعلق کر دے، ایمان پر استقامت اور ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت نے اس کو گھیر لیا ہے۔ خیال میں انصاف نہ ہو تو عمل میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کہیں بھی کامیاب ہو جائے، اور سخی سخی ہی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اور اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر بھی سخت دل ہو۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق اگر حلال نہیں ہو تو دل کے سکون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور صاحب عقیدہ انسان سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتا ہے، بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جب تک اللہ کسی بندے کا ذکر نہیں کرتا، بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ گویا بندے کا اللہ کو یاد کرنا اللہ ہی کی یاد کی بدولت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کیونکہ کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ سب سے اچھی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو، اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے رہو تو تمہیں پھر نواز دیا جائے گا۔ غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا بے وقوفی ہے۔ تمام علوم کی اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ علم حاصل کرے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ دین کے اصول جاننا تو ضروری ہے، لیکن اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ اپنی روح کے بارے میں غور کریں
کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کر دے، کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو۔ بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا، سادہ سی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی جتنا سادہ ہوگی اتنی عافیت ہوگی۔ زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے۔ کسی غریب کی عزت کو بھی غریب سمجھنا ظلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب کی سی تڑپ پیدا کر سکو۔ اگر محبت عیب دیکھتی تو خدا ہماری طرف کبھی نہ دیکھتا۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض جدوجہد کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر عظمت مسلط کر دی جاتی ہے۔ زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ چھاؤ دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دل میرا ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ خدا سے اجر نہ مانگ کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگ۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے۔ خامی، اذیت اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان نہ کرنا جس پر تمہارا اعتماد نہیں۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ انسان عجب مخلوق ہے، خود تماشا ہے اور خود ہی تماشائی۔ انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی میلہ دیکھنے لگتا ہے۔ ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے، اور ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کہتا ہے۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ ذرے کو آفتاب کب بننا ہے اور آفتاب کو گرہن کب لگنا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر اس کا چاہے کسی بھی قوم سے تعلق ہو۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ زندگی بندگی کے لیے ہے،
بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرق ہو تو خوف آ جائے گا۔ اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دقت محسوس نہ ہو۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر بد ہے تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، ضمیر کے باغی خاک ہو جائیں گے اور ضمیر کی آواز پر چلنے والے کامیاب اور سرفراز رہیں گے۔ بدی نہ کرنے سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر بادشاہت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدی سے روکنے سے بھی بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خود آپ کسی کی پیروی نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کی پیروی کرے تو یہ گمراہی ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے اور تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری برداشت کے مطابق اور اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اگر مسجدوں میں عبادت جاری ہے اور محلے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی تو پھر ایسی عبادت غور کرنے کے لائق ہے۔ بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو ہر وقت تبدیلیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکل آئے گا۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموشی انسان کی پہچان اپنے آپ سے کراتی ہے۔ اللہ کا قرب دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے۔ وہ شخص تو چھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے۔ بزرگوں کی دعائیں اولاد کے ارادے بنتی ہیں۔ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھا کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں، تو پھر آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر پیوند لگا ہوتا تھا۔ کوئی ایسا صاحب علم دکھا دو جو اپنے لباس میں پیوند لگا لے۔ جو عمر میں بڑا ہوا اس کا ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے
اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کی اللہ تعالی مدد کرے، اور نامراد وہ ہے جس کو اللہ کی مدد نصیب نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ مردوں کو گالیاں مت دو، کیونکہ وہ اپنے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ جس شخص کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: اللہ کے حکم پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا، اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں میں مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ خوش مزاج ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سب سے زیادہ کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے، اور سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہ ایک وبا ہے، اور یہ وبا بہت پھیل چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے، اس قدر اس سے محبت ہو جائے گی۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر اور قیمت گھٹا دیتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے، اور کمینہ شخص اپنے مال اور دولت پر فخر کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ خالص توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی پر اپنی رحمت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ اس شخص پر زیادتی نہ کرو جو تمہارے مقابلے میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے، اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ زیادہ ملامت کرنے سے ہٹ دھرمی اور سرکشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالی نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو: شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند نہ سمجھو، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔
موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور دنیاوی امید سے بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن ہار جاتے ہیں اور ہر محاذ پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے راز ہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ ہی اس کو برباد کر دیتی ہے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو، وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے، جبکہ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ من پسند شخص کے ہاتھوں میں اللہ تعالی نے بڑی شفا رکھی ہے۔ صرف اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ اللہ کی طلب میں رہنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ دنیا کا مان کیا ہے؟ پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیر ہے، جو اس میں پھنس گیا وہ اس سے رہا نہیں ہو سکتا۔ جتنا تم خیر کی طرف بڑھو گے، شر کے رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے خود قاضی بن اور اس کافر کو مارنے کے لیے مرد غازی بن۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گھڑے کھودتا ہے اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال، اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی، اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے۔ لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ تیری آنکھ پر شیطانی اور دل پر نفسانی پردہ پڑنے سے تجھ پر اندھے بن اور تاریکی اور ظلمت کی جو کیفیت مسلط ہو گئی ہے، اس سے نجات پانے کے لیے کسی طبیب کو تلاش کر تاکہ وہ تیری بینائی بحال کرے۔ اللہ کے چاہنے والے آنے والی مصیبتیں اور بلائیں بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان پر صبر کرتا ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں اور انہیں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اپنا محاسبہ کبھی نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالی کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ دنیاوی ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل ہوس اور خواہشات سے خالی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں،
آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں مہمان کی طرح آتی ہیں، لیکن صبر کرنے والے اور جاننے والے ان کو مہمان ہی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پہاڑوں اور فولاد سے سخت حجاب ہے، اور وہ حجاب تیرا نفس ہے۔ جب تک تیرا نفس نہیں مرتا تجھے دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ اے نفس امارہ کی قید میں رہنے والے قیدی، اس کافر نفس کو قتل کر اور اس پنجرے کو توڑ دے تاکہ تو اپنی اصل کی طرف پرواز کرے۔ اللہ تعالیٰ کا عاشق جتنی بھی تکلیف میں ہو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے، خواہ وہ اندر سے اور جسمانی طور پر کتنی ہی تکلیف سے کیوں نہ گزر رہا ہو۔ وہ اپنی تکلیف اللہ سے بھی نہیں کہتا، بلکہ اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ جس کو اللہ نے درویش نہ بنایا ہو اور وہ درویشی کا اظہار کرے تو وہ شخص پریشان ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو ندامت اور معذرت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید موجود ہے۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ دل کا سکون آسائشوں کا حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو درست کرنے کا نام ہے۔ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے، جس طرح مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض۔ ہدایت اور نیکی کے راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر۔ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کا بدلہ اسی وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے، یہ وقت کسی اور وقت کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ الفاظ سے بات سمجھ آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو
خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے عجائبات ہیں، لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ فطرت کا عجوبہ، گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے فرمایا، دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہیں اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ اللہ کی رضا پا گیا۔ جو انسانوں سے راضی رہا وہ اپنی ہستی کا راز پا گیا، اور یہی راز ہے۔ اگر کوئی آپ کو ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح کو سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گلہ ہو اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گلہ ہو، اور حاصل اتنا رکھو کہ اسے چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو۔ جس انسان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں وہ کسی مستقبل پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتا۔